تو حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ نام یاد رکھ لے، یہ وہ سرکار کے صحابی ہے. حضور نے ایک موقع پر فرمایا کہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود جس چیز سے راضی ہے میری امت کے لیے، میں بھی اس چیز سے راضی ہوں. عبداللہ بن مسعود کی یہ شان کہ نبیوں کے سلطان فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جس چیز سے راضی ہے میری امت کے لیے، میں بھی اس سے راضی ہوں. وہ عبداللہ بن مسعود، ان کی حدیث سنا رہا ہوں. بڑی فکر والی حدیث ہے، بڑی غور کرنے والی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں سے، کیا فرمایا؟ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا ہے لوگوں، کیا میں تم کو اللہ کے رسول کی جو نماز کا طریقہ ہے، حضور جیسے نماز پڑھتے تھے، نماز کا جو طریقہ تھا پیارے نبی کا، کیا میں وہ طریقہ تم کو نہ بتلاؤں؟ کون فرما رہے؟ صحابی کہہ رہے. اور صحابی ہی کو حق ہے، کوئی غیر صحابی یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ صحابی ہی خوش نصیب ہے جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو نماز پڑھتے ہوئے اپنی ماتھے کی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو کہا کہ کیا میں تم کو حضور کی نماز پڑھ کر نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ضرور بتلائیے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. جب نماز کو شروع کیا، راوی فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہم نے نماز کے ہر عمل کو دیکھا. قسم بخدا عبداللہ بن مسعود صرف ایک وقت تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، باقی پوری نماز میں کہیں پر بھی نماز ہاتھ نہیں اٹھایا، کہیں پر بھی رفع یدین نہیں کیا، صرف ایک ہی مرتبہ رفع یدین کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عبداللہ بن مسعود ہے جو سرکار کی حدیث سنا رہے ہیں، بڑی شان والے صحابی ہیں. وہ بتلا رہے ہیں کہ حضور ایک ہی مرتبہ رفع یدین کیے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، بخاری شریف میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ کو دو باتیں بھی بتلا رہا ہوں، صرف ایک روایت نہیں، دونوں روایتیں سنا رہا ہوں. بعض کہتے ہیں کہ بخاری میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضور رفع یدین کرتے تھے. یہ جملہ یاد رکھ لے، پیارے نبی رفع یدین کرتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کا انکار بھی نہیں کیا، حضور یقیناً رفع یدین کرتے تھے، رفع یدین کیے کرتے تھے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں. لیکن کیا پیارے نبی ہمیشہ رفع یدین کرتے رہے؟ کیا حضور ہمیشہ رفع یدین کرتے رہے؟ جھگڑا اس پہ ہے، اختلاف اس پہ ہے. ہم حنفی کہتے ہیں کہ یقیناً پیارے نبی نے ابتدائی زمانے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رفع یدین کرتے تھے، درمیان میں ابتدا میں کرتے تھے. لیکن حضور کا جو آخری عمل مبارک تھا، پیارے نبی نے رفع یدین چھوڑ دیا، رفع یدین کرنا ترک کر دیا ہے. یہ سرکار کا آخری عمل ہے. اب آپ پوچھیں وہ کیسے؟ آپ نے سنا عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، انہوں نے رفع یدین نہیں کیا، دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں پہلے ابتدا میں کچھ احکام آتے تھے، بعد میں کبھی احکام تبدیل بھی ہوئے. اس کو ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناسخ اور منسوخ. اب آپ پوچھیں بھائی یہ ناسخ کیا ہے، یہ منسوخ کیا ہے؟ ابھی ہمارے معین صاحب آج ہی نظامیہ میں امتحان دے کر آئے ہیں، اس میں سوال آیا کہ ناسخ اور منسوخ کو بیان کرو. ناسخ اور منسوخ کیا ہے کہ پہلے ایک حکم تھا، بعد میں وہ حکم تبدیل ہو گیا. پہلے کا جو حکم تھا وہ یقیناً وہ بھی قرآن کی حصہ، حدیث کا حصہ ہوگا، اس پر ایمان بھی لانا ہے.
لیکن بعد میں جب احکام بدل گئے تو بعد والے پر عمل کرنا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے حضور رفع یدین کرتے تھے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے آخری زمانے میں سرکار نے رفع یدین کو ترک کر فرما دیا، چھوڑ دیا. اس کی ایک حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی سناتا ہوں. صحیح مسلم بخاری کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو کتاب آتی ہے مسلم کی کتاب آتی ہے. ایک مرتبہ پیارے نبی مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں تو بعد بیچ میں رفع یدین کر رہے ہیں. رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت صحابہ کرام رفع یدین کر رہے ہیں. حضور نے خود دیکھا. میرے آقا نے فرمایا، حدیث کے الفاظ سنے، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو گویا کہ وہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح. شریر گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ دم کو بار بار ہلاتے جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا شریر گھوڑوں کی طرح تمہیں بار بار رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہوں. اے میرے صحابہ اسکنوا فی الصلاۃ، جب نماز پڑھو تو نماز میں سکون اختیار کیا کرو. رفع یدین کرنے سے نماز کا سکون ختم ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو، بار بار رفع یدین نہ کیا کرو. جب آقا نے فرما دیا اب یہ حدیث کیا ہو گئی؟ یہ ناسخ ہو گئی. پہلے والی حدیث منسوخ ہو گئی. پہلے والی جو حدیث جو حضور کرتے تھے وہ منسوخ ہو گیا وہ عمل. اب سرکار نے جو حکم دیا ہے وہ ناسخ حکم ہو چکا ہے. تو بہرحال یہ سب درس کی باتیں، مدارس کی باتیں ہیں. یہ مدارس میں درس میں دیا جاتا ہے. اور یہ فیض رسالت مآب کمیٹی کا یہ جو اجتماع ہوتا ہے یہ بھی ایک درسگاہ کی شکل اختیار کر چکا ہے. درسگاہ کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کو جو باتیں مدرسوں کے در و دیوار میں پڑھائے جاتے ہیں آج الحمدللہ کھلے میدان میں بتلایا جا رہا ہے. تو بہرحال رفع یدین پیارے نبی ابتدائے زمانے میں کرتے تھے، بعد میں حضور نے منع کر دیا. اور خود صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوری نماز کا طریقہ پڑھ کر بتلایا کہ حضور صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کرتے تھے. اور بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں یہ تو سرکار کا عمل مبارک تھا، اللہ نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں حضور کے پیچھے بھی نماز پڑھا، حضرت ابو بکر کے پیچھے بھی نماز پڑھا، حضرت عمر فاروق کے پیچھے بھی نماز پڑھا. میں ان اجلہ نبی کے شیخین کریمین ان خلفائے راشدین کے پیچھے میں نے نماز پڑھا. ان سب کو میں نے دیکھا کہ وہ کبھی بھی سوائے تکبیر تحریمہ کے وقت اس کے علاوہ پوری نماز میں کبھی رفع یدین نہیں فرمایا کرتے تھے. تو بہرحال یہ رفع یدین کا ایک مسئلہ ہے، یہ مثال کی طور پر ہے. حنفی مسلک مکمل قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اور دوسری بات